والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 21 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو سابقہ آیت گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا، اور اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے تو اللہ کا حکم مانو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے جہاد کا ایک قوم کے خلاف تو جاؤ اور اس مقدس زمین جو ہے وہاں داخل ہو جاؤ، جہاد کرو۔ تو اس کی طرف اب اشارہ ہے۔ فرمایا یا قومی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہیں ملک جو ہے وہ بادشاہ دی، اور پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد فرمایا کہ اے میری قوم ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ اس زمین میں المقدسۃ، جو کہ مقدس ہے، التی کتب اللہ لکم، جو ایسی زمین کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، یعنی کہ وہ تمہاری ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ مراد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا مقدر کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے کہ بھی اللہ نے تو وہ تمہارے نام کر دی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم طاقتور ہو جاؤ گے، وہ جو قوم ہے وہ تم سے ہار جائے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے آپ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں فتح یاب کرے گا۔ تو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے مقدر کر دی، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی۔ فرمایا ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیٹھ نہ پھیرو، پیچھے نہ بھاگو۔ مقصد کمزور نہ ہو، پیچھے مت بھاگو، میدان نہ چھوڑو، پیچھے نہ ہٹو، ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، پیٹھ نہ دکھاؤ۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم ایسا کرو گے، پیچھے پلٹو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے، نقصان میں پڑو گے۔ آگے بڑھو اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، بھروسہ رکھو، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے قدم بڑھا دو۔ تو اس آیت کے اندر جو چیز یہاں ارشاد فرمائی گئی، علماء اس میں کئی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو پچھلی آیت کے ساتھ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، دوسرا اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے جس کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان میں اپنے انبیاء کو بھیجا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب جو اس امت کے علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء چاہے وہ علم دین کے وارث، ظاہری علوم کے وارث ہوں، یا پھر وہ باطنی علوم کے مالک ہوں، وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ورثہ ہیں۔ تو اللہ تعالی کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے نبی کے ورثہ عطا کیے، تو یہ بھی اللہ کی خاص نعمت ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔